علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی بر الوالدین، بر الوالدین، والدین سے نیکی کے نتیجے میں بھی انسان وہ مالک کے سے پاس سے گزرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یا مالک کے لیے ہدیہ ثابت ہوتا ہے، آدمی عذاب جہنم سے بچ سکتا ہے، وہ بر الوالدین ہے، والدین سے نیکی کرنا۔ ایصال ثواب کی مجالس میں یہ روایت میں بارہا عرض کر چکا ہوں، بہت ہی سرزنش کے انداز میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا ما لکم کسی کو ڈانٹنے کا انداز ہوتا ہے۔ ما لکم کا مطلب ہوتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتے۔ جب عرض کیا گیا ان سے نیکی کا کیا طریقہ ہے، زندہ والدین سے نیکی کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے ان کو مناسب لباس دیں، کھانا دیں، رہائش دیں، دنیا میں ان کا احترام کریں۔ مرحوم والدین سے نیکی کا کیا طریقہ ہے، بطور نمونہ 4 اعمال صالحہ کا نام لیا ہے، ان 4 اعمال کے ذریعے اپنے مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو۔ نمبر 1 ان تصلوا عنہما، ان کی طرف سے نماز پڑھو، واجب نمازیں رہ گئی ہیں قضا کی نیت سے پڑھو۔ یہ ایسی بریکٹ میں مسئلہ یاد آ رہا ہے کہ بندے کا وہ سوال آیا تھا وائس میسیج میں کہ اگر جڑواں بچے ہوں کسی کے جڑواں، تو وہ اگر تو پتہ ہے کہ یہ پہلے پیدا ہوا یہ بعد میں پیدا ہوا ہے، جو بڑا ہوگا وہ باپ کی نمازیں پڑھے گا۔ بالکل اگر ایک ساتھ پیدا ہوئے ہوں جڑواں بچے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے واجب کی 2 قسم ہے، ایک واجب کفائی ہے، واجب عینی ہے۔ واجب عینی یہ ہمارے 5 وقت کی نمازیں ہیں، خود پڑھنے کے پابند ہیں، ہماری طرف سے زندگی میں کم از کم کوئی اور ہماری طرف سے نہیں پڑھ سکتا، ہم خود پابند ہیں، کوئی اور ہماری جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو واجب عینی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب ہوتا ہے یعنی ابتدائی طور پر یہ سب پر واجب ہے، لیکن ایک چند آدمی اگر اس کو بجا لاتے ہیں پھر باقیوں پر واجب نہیں رہتا۔ ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، اس کو کفن دینا، غسل دینا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو سپرد خاک کرنا ہر اس شخص کا فرض بنتا ہے جس کو پتہ چلے کہ ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے سارے شہر والے تو جمع نہیں ہوتے، محلے کے چند مومنین کو پتہ چلتا ہے، وہ اس فریضے کو جا کے انجام دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دے کے اس کو سپرد خاک کرتے ہیں، پھر باقی مسلمانوں کو پتہ چلے تو ان پر واجب نہیں ہے۔ مقصد خدا کا یہ تھا کہ اس کو سپرد خاک کیا جائے، بدبو نہ پھیلے، درندے وغیرہ سے وہ محفوظ رہے۔ یہ مقصد چند آدمیوں کے انجام دینے سے حاصل ہو جاتا ہے، لہذا پھر باقیوں پر وہ واجب نہیں رہتا، اس کو واجب کفائی کہتے ہیں۔ 2 اگر جڑواں بیٹے ہوں تو کہتے ہیں وہاں پر واجب کفائی ہے، یعنی ان میں سے جو بھی یعنی باپ کی نمازیں پڑھے گا دوسرے پر واجب نہیں رہیں گی۔ دونوں نہیں پڑھتے تو پھر دونوں گناہگار ہوں گے۔ اچھا پتہ نہ چلے کہ کون بڑا ہے یا کون چھوٹا ہے، پھر کسی پر واجب نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ادھر بھی جو ہے نا واجب کفائی کے طور پر ان دونوں میں سے جو بھی پڑھے وہ باپ کی جو ہے نا وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ بر الوالدین، والدین سے نیکی کرنا، ان کی طرف سے نماز پڑھو، واجب نمازیں رہ گئی ہیں اس کی تو قضا بجا لاؤ واجب کی نیت سے۔ الحمدللہ اگر وہ نماز کے پابند تھے، آپ کوئی بھی مستحب نماز پڑھ کے اس کا اجر ان کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ یہ 5 وقت کی نماز جو آپ پڑھتے ہیں، ایک تو اس سے آپ کا فرض ادا ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کی روشنی میں آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو ایک اضافی ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب
آپ اپنے مرحوم والدین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، زندہ والدین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ ان تصلوا عنہما، نمبر 2 وان تصوموا عنہما، ان کی طرف سے روزہ رکھیں، وتحجوا عنہما، ان کی طرف سے حج بیت اللہ کریں، وتعتمروا عنہما، ان کی طرف سے عمرہ بجا لائیں، عمرہ بجا لائیں۔ جس انداز میں والدین کے حقوق کو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی کتاب رسالۃ الحقوق میں بیان کیا ہے، اس طرح جامع طریقے سے کسی بھی جگہ بیان نہیں ہوا۔ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے باپ کے حق کے بارے میں 1 2 3 4 5 6 سطر ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا وہ آدھ سطر میں عربی ہے اور آدھ سطر میں اس کا ترجمہ ہے، جو باپ کا حق بیان کیا امام زین العابدین نے۔ فرمایا اما حق ابی کا، تیرے باپ کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ فتعلم، تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے انہو اصلک وانک فرعہ، وہ تیری اصل اور جڑ ہے، تو اس کی فرع اور شاخ ہے۔ باپ اصل ہے، جڑ ہے، اور تو اس کی فرع ہے۔ وانک لولاہ لم تکن، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے خالق ہر مخلوق کا خالق ہے، لیکن سبب تمہارا باپ ہے، وہ نہ ہوتا آج تو نہ ہوتا، تو جو کچھ بھی ہے سبب تیرا باپ بنا ہے، وہ نہ ہوتا تو نہ ہوتا۔ فمہما رأیت فی نفسک مما یعجبک، تیرے اندر جتنے بھی کمالات نظر آتے ہیں نا، تجھے کمالات نظر آتے ہیں، میں وہ ہوں، میں مالدار ہوں، میں طاقتور ہوں، میں بہت بڑا سیاستدان ہوں، جو بھی پسندیدہ صفات اپنے اندر تمہیں نظر آتی ہیں، فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِيهِ، اس نعمت کی اصل تمہارا باپ ہے، تمہارا باپ نہ ہوتا یہ کمالات بھی تیرے اندر نہ ہوتے۔ احمد اللہ وشکرہ، خدا کی حمد و ثنا کرو اور شکر کرو اس کی قدر قیمت پر۔ ولا قوت الا باللہ، جی کوئی بھی شکر ہو یا کوئی بھی عمل وہ اللہ کی طرف سے جب تک قوت اور طاقت نہ ہو انسان اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ بس 6 سطر بھی پورے نہیں بنتے، 3 سطر بنتے ہیں، چونکہ آدھے سطر پر ترجمہ ہے۔ وَأَمَّا حَقُّ الْأُمِّ، ابھی ذرا تھوڑا سا موازنہ کریں سید السجاد کے نظر میں ماں کا حق اولاد پر کیا ہے اور باپ کا حق کیا ہے، باپ کا بیان کر چکا۔ وَأَمَّا حَقُّ أُمِّكَ فَأَن تَعْلَمَ، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے، انہا حملت کا حیث لا يحمل احد احدا، اس وقت اس نے تمہیں اپنے شکم میں اٹھائے رکھا جس وقت کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا، کوئی کسی کو اس طرح نہیں اٹھاتا۔ وَأَطْعَمَتْ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُطْعِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، اور اس طرح اس نے تمہیں اپنا خون جگر دے کر پالا ہے کہ جس طرح جو ہے نا کوئی بھی کسی کو نہیں پالتا، نہیں کھلاتا۔ وَأَنَّهَا وَقَدْكَ بِسَمْعِهَا، اس نے تیری حفاظت کی ہے اپنے کان کے ذریعے، اپنی آنکھ کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے پاؤں کے ذریعے، اپنے بال، اپنی جلد اور تمام اعضاء اور جوارح کو تیری خدمت کے لیے تمہاری ماں نے تیرے اوپر وقف کر دیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مستبشرتن بذالک فرحتن، اور یہ کہ وہ یہ سب محنتیں اور زحمتیں اس کو ناگوار بھی نہیں گزرتی تھی، خوشی خوشی یہ تمام زحمتیں تیری خاطر اس نے برداشت کی ہے۔ تجھے دودھ پلا کے وہ خوش ہوئی ہے، تجھے سردی گرمی سے بچا کے وہ خوش ہوئی ہے۔ جی ہاں، معملۃ محتملۃ لما فی مکروہا، ہر ناپسندیدہ اور ناگوار مرحلے کو اس نے قبول کیا ہے، درد اور غم کو قبول کیا ہے۔ حتی دفعتها عنک ید القدرہ، 9 مہینے کے بعد دست قدرت نے تجھے ماں سے الگ کر دیا، شکم مادر سے تو باہر آیا، وَأَخْرَجَتْكَ إِلَى الْأَرْضِ، اور پھر تو نے زمین پر قدم رکھا، فَرَضِيَتْ أَن تَشْبَعَ وَتَجُوعَ، وہ اس بات سے خوشی خوشی راضی رہی
کہ تو سیر ہو وہ بے شک بھوکی رہے، وہ تکسو کا یا وہ تارا وہ اس کے جسم پر لباس ہو یا نہ ہو لیکن تیرے جسم پر لباس ضرور ہو، وہ تروی کا وہ تزما تو سیراب ہو بے شک وہ پیاسی رہے، یا وہ تزما و تدلو کا خود بے شک اس میں رہے، دھوپ میں رہے اور تو سائے میں رہے۔ ان تمام زحمتوں سے تجھے وہ کیا، تلذذک بالنوم بعرقہا، خود بیدار رہی اور تجھے سلا کے تجھے سکون اور آرام پہنچایا، وکان بطنھا لک وعاء، اس کا شکم یہ تیرے لیے ایک قسم کا مسکن تھا، وحجرھا لک حوا، اور اس کا دامن تیرے لیے گہوارہ، پنگوڑا جسے کہتے ہیں، صدیھا لک سقا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو تیرے سیرابی کا ذریعہ قرار دیا، وَنَفْسُهَا لَكَ وِقَا، اس نے اپنے آپ کو تم پر قربان کر دیا، تُبَاشِرُ حَرَّ الدُّنْيَا وَبَرْدَهَا لَكَ، اس نے تیری خاطر دنیا کی سردی گرمی کو برداشت کیا ہے، فَتَشْكُرُهَا لَقَدْ ذَلِكَ۔ قرآن کی عجیب ہے آیات، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ دوسری آیت سورہ وہ ہے فرقان میں فرمایا کہ تم اپنے رب کا بھی شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو۔ اپنے شکر ادا کرنے کا جہاں حکم دیا ہے اس کے ساتھ ہی والدین کا شکر ادا کرنے کی دیا ہے، تشکرھا علی قدر ذالک، ان تمام زحمتوں پر تم ماں کا شکر ادا کرو ہیں، ولا تقدر علیہ الا بعون اللہ وتوفیقہ، اور میں یہ تمہیں بتاؤں جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہیں دے گا خاص اور ماں کے حقوق کی ادائیگی کی تجھے طاقت نہیں دے گا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ تم ماں کے حقوق کو ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کے چاہیں وہ زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید طول عمر دے، اور جن کے والدین مرحوم ہیں سب کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا اور سید سجاد کے اس رسالت کی روشنی میں ان کے حقوق کو سمجھ کے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جدھر حق ہے ادھر مانا، جدھر حق